السلام علیکم دوستو، 18 ستمبر کی کال لے کے خالد سیف الدین آپ کے ساتھ. تو جناب کیسا رہا آج کا سیشن؟ ڈسکس کرتے ہیں آج کے سیشن کو، دیکھتے ہیں. آج کا سیشن ایسا ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ جب مارکیٹ کھلی ہے میرے خیال میں مشکل سے 5 سے 10 منٹ لگے ہوں گے، اور مجھے اس موو کو دیکھ کے ہنسی بھی آئی، اور پھر ودن 10-15 منٹس میں سسٹم سے دور ہو گیا. میں نے کہا اب اس میں دیکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مجھے، کیونکہ جو رات کل کی جو ویڈیو تھی اس میں بڑی تفصیل سے یہی بات سمجھائی تھی. آپ کی یاد آنے کے لیے ایک دو چیزیں میں آپ کو اور گوش گزر کر دیتا ہوں. کیا ہے وہ چیزیں؟ نمبر 1، جیسے میں نے آپ لوگوں کو ایک بات کہی کہ یاد رکھیے جو مارکیٹ ہے 1,56,57,000 کی، اس میں 400-500 پوائنٹ اوپر کھلنا کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، چاہے نیچے ہو یا اوپر، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. یعنی کہ اگر 500 پوائنٹ مارکیٹ اوپر کھل جائے تو جا کے پرسنٹیج میں دیکھیے فرق کتنا پڑتا ہے، تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا 500 پوائنٹ. ایک بات. دوسری بات، کل کی جو ہماری کال تھی اس میں بڑی تفصیل سے آپ کو سمجھایا گیا، یہاں تک بتایا گیا کہ دیکھو یار آج کی جو طاقت تھی بلز کی، اس نے اس لیول کے قریب نہیں گیا ہے تو کل وہ امیڈیٹلی ٹیسٹ کر لے گا اس کو. اور نہ صرف یہ کہ اس نے اس کو امیڈیٹلی ٹیسٹ کیا، بلکہ اسی 5-7 منٹ میں مارکیٹ اس کے نیچے بھی تھی، اور نیچے بھی ایسی کہ آپ اگر دیکھیں اس کو تسلسل قائم رہا، اور تقریباً 10:30 پونے 11 پہ ایک لو بھی بن گیا. لو کے پاس 40 سے 50 منٹ اس نے گزارے، تھوڑا اوپر نیچے ہو کے، اور پھر وہاں سے ریکوری لی. اچھا، جب یہ لو کے پاس آیا اور پھر جب اوپر گیا تو یہ ایک فیلنگ تو دے سکتا تھا کہ چلو یہاں تک آیا ہے، اس نے اس گیپ کو پورا کیا ہے، اب جو اس میں کنسسٹنسی ہے وہ اس کو شاید کچھ طاقت فراہم کرے. مگر آپ والیوم پیٹرن کو اگر دیکھیں گے تو 10 ملین ایوریج والیوم جو ہے اس وقت تک رہتا ہے جب تک یہ لو بناتا ہے. جس وقت لو بن گیا اس کے بعد والیوم 5 ملین سے بھی نیچے تھا پر 5 منٹ. اور پھر سمجھ لیجئے آپ کہ پونے 11 بجے سے لے کے مارکیٹ کلوز ہونے تک والیوم کی کیفیت یہی رہی. بی او پی چونکہ لاک لگ گیا، لاک پہ تھا، اس لیے زیادہ والیوم نہیں کیا اس نے، جتنا کر سکتا تھا کر لیا. ابھی بھی ٹاپ والیومر ہے. پی آئی بی ٹی ایل والیوم میں تھوڑا نیچے ہو گیا، تو اس لیے اوور آل تھوڑا بہت والیوم میں فرق تو پڑا کل کے مقابلے میں. مگر بہرحال کچھ اور جو لو پرائز اسٹاک ہیں انہوں نے والیوم میں حصہ ڈالا. مگر اوور آل اگر سچویشن دیکھیں تو مخصوص اسٹاک ایسے تھے جو اٹریکٹیو بھی تھے، پرفارم بھی کر رہے تھے اور والیوم بھی بنا رہے تھے. اب آپ اسی چارٹ پہ اگر توجہ سے دیکھیں تو یہ جو لو بنا کے اوپر جاتا ہے پھر اسی ایریا میں جاتا ہے، اینڈ دس از دی سیکنڈ ریجیکشن. ایک صبح ہو چکی مارکیٹ کے ساتھ، اور ایک پھر 2-2:30 بجے ہو چکی. آپ کو پتہ ہے 2 بجے کے بعد مارکیٹ جو ہے ایک آخری کوشش کرتی ہے کسی بھی ڈائریکشن کو بنانے کے لیے، مینٹین کرنے کے لیے، اور اپنے اوور آل پورے دن کے سینٹیمنٹ کو کنکلوڈ جو کرتی ہے مارکیٹ، وہ آپ سمجھ لیجئے 2 بجے سے لے کے 3:30 بجے تک میں کر دیتی ہے. اور میں یہی دیکھتا ہوں کہ وہاں سے پھر ریجیکشن، اور پھر کلوزنگ اپنی پریویس کلوزنگ کے قریب 3 پوائنٹ نیچے مارکیٹ کلوز ہوئی ہے. تو یہ اس بات کا بڑا واضح ثبوت تھا کہ وہ جو ریجیکشن ایریا تھا جس کو ہم 3 دن سے ڈسکس کر رہے تھے، اس نے بہت پریسائسلی کام کیا ہے الحمدللہ. اور
ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ مارکیٹ جو کلوزنگ ہے وہ بے شک 3 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ ہوئی ہے، مگر 1000 پوائنٹ کا نقصان ہے اپنے انٹراڈے ہائی سے۔ انٹراڈے ہائی تو چلو چھوڑ دیں، پری اوپن میں کچھ بھی لگ سکتا ہے، مگر جو 156 795 سے اگر ہم دیکھیں تو پھر تقریباً 600 پوائنٹ تو پھر بھی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر کچھ اسٹاک نے اپنے تیور بدل لیے، کچھ اسٹاک پرفارم کرتے نظر آئے، کچھ اسٹاک کا کنٹریبیوشن صرف والیوم میں تھا۔ اب یہاں پر ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ سلیکشن کیسے کرتے ہیں۔ سلیکشن اچھی ہوگی، اگر کل مارکیٹ 800 پوائنٹ نیچے بھی جائے یا 400 پوائنٹ نیچے بھی جائے تو آپ کے پورٹ فولیو کو فائدے میں جانا چاہیے، نقصان میں نہیں۔ امپورٹنٹ لیول اینڈ ٹریگر کی بات کروں تو میرے اسٹانس میں کوئی فرق نہیں آیا، ابھی بھی وہی ہے۔ انڈیکس وہیں سے نیچے آیا جس کا مجھے بہت حد تک یقین تھا، اور میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ مارکیٹ میں بلز کا جو انرجی ہے یا جو ریلی ہے وہ ریزیوم ہی اس کے اوپر ہوگی، اس کے اوپر جا کے شروع ہوگی۔ میں تو یہ کہوں گا کہ جو پچھلے 2 سیشن میں اس نے تیزی دکھائی، وہ 2 سیشن اور آج کا ہائی، یہ تینوں مل کے شاید اس سے پہلے کی جو گراوٹ تھی اس کا ریٹریسمنٹ یا بیک لیش تھی۔ تو اب پھر یہ کہنا اور آسان ہو گیا کہ بھائی تیزی تو اب 156 795 کے اوپر ہے، اس کے بغیر تیزی نہیں ہے۔ اور جیسا کل کی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر 158 کوئی چیز نہیں ہے۔ ایگزورشن اور رسک مینجمنٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو 2 باتیں کل سمجھائی تھیں۔ ایک میں نے رسک مینجمنٹ کے لیول دکھائے تھے، اور ایک میں نے یہ کہا تھا کہ 156 795 کو اگر اوپر نہیں رکتی تو ایگزورشن دراصل وہیں سے شروع ہو جائے گی، جس کو ہم عام طور پہ شارٹ آن اسٹرینتھ کی اصطلاح کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، تو وہی ہوا ہے۔ اب اگر کل کے لیے دیکھیں تو کم و بیش صورتحال تبدیل نہیں ہے۔ 155 965 کے نیچے ٹریڈ کرے جو تقریباً بنتی ہے 200 پوائنٹ کی گراوٹ، اگر اس کے نیچے مارکیٹ پری اوپن کے بعد ہولڈ کرتی ہے تو مارکیٹ ایگزاسٹڈ ہے، والیوم اور اسکویز ہوں گے، کم ہو جائیں گے والیوم، اور پھر 155 325 توڑ کے پریشر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس تمام ایگزاسشن کا قطعی مطلب مندی ابھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس بہت ساری اسٹرانگ سپورٹس ہیں، اور اس مارکیٹ کو مندی میں جانے کے لیے کم سے کم 5-6 ہزار پوائنٹ نیچے جانا پڑے گا۔ 1,58,000 کی مارکیٹ جو ہے اس میں 2,000 پوائنٹ اگر نیچے آ جائے تو مندی نہیں کہیں گے، اس کو اپروپریٹ کریکشن کہیں گے، بریتھنگ اسپیس کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مندی کی بات ابھی بھی اس کال میں کوئی نہیں ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ ملٹیپل سپورٹس ہیں جو بہت طاقت رکھتی ہیں، اور ایک نئی رینج میں جس کو کنسولیڈیشن فیز یا بریتھنگ فیز کہہ سکتے ہیں، اس میں مارکیٹ کو روک سکتی ہے، اور اس میں مارکیٹ پھر اپنی پرفارمنس کے اعتبار سے جو رینج کی اپر اینڈ لوور لمٹ بنتی ہے اس پہ ڈیسائسو ڈیسیژن لیتی ہے۔ آج کی جو میری بات ہے کہ وہ یہ کہوں گا مومنٹم تو موجود ہے۔ مومنٹم سے مراد میری یہ ہے کہ بلز تو موجود ہے، مگر ان کی کنوکشن ان میں اتنی نظر نہیں آ رہی، اور اس کریٹیکل ریزسٹنس سے جو 156 795 ہے اس پر ریجیکشن آج کے دن میں 2 دفعہ ہونا اور اس کے بارے میں بار بار بتایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اصل تیزی اس کے اوپر ہی ہوگی، اس کے اوپر والیوم میں وسعت، والیوم کا بڑھنا اور بلز کا تسلسل سامنے آئے گا تو وہ تیزی بنے گی۔ انٹل دین آپ کو تو وہ تیزی نہیں ملے گی۔ امید کی بڑی تفصیل سے سمجھا دیا ہے۔ آپ کے کمنٹس کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو سمجھ آئے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔
اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. بہت شکریہ.